بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، علامہ اقبال کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا میں لکھا ہے کہ تصوف کا کمال یہ ہے کہ اس نے انسان کی انٹلیکچل اسٹرینتھ اور اس کی مورل اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے تربیت کا ایک نظام دیا ہے جس سے بہتر انسان سوسائٹی میں وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس علامہ اقبال کے اس قول کو، علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تصوف کی روشنی میں صوفیاء کی تعلیمات اور ان کا جو نظام تربیت ہے اس کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہ کون سے مراحل ہیں جن سے صوفیاء انسان کو ایک عام آدمی سے اٹھا کر ایک بلند تر سطح کے حامل انسان بنانے کے لیے ان مراحل سے گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اقوال کی بات کی، اس کے بعد افعال کی بات کی، اور تیسرا جو فیز ہے وہ اعمال کا ہے۔ افعال بھی کام کرنے کو کہتے ہیں، اعمال بھی انسان کے کیے ہوئے کام کو کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑا لطیف سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ افعال ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری نیت کے بغیر، ارادے کے بغیر ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور اعمال ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم کسی مقصد کے لیے، کسی نیت کے تحت انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کوئی عمل خیر کا کیا، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور کسی نے شر کا عمل کیا تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، وہ بھی جمع ہوگا، اور وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یعنی انسان کے لیے چاہے خیر کا حامل عمل ہو یا شر کا حامل عمل ہو، وہ سارے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے اور ان کے نتائج اس کو دکھائے جائیں گے جزا یا سزا کی صورت میں۔ تو عمل سے مراد کیا ہے؟ اعمال، جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں، صوفیاء اعمال کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ہم نیتاً کسی مقصد کے لیے انجام دے رہے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی اور ان کو بھی پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی معنویت کیا ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جب بات کرو تو سیدھی اور پختہ بات کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اور اگر تم سے کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کامیاب اور بڑی کامیابی تک، فوز عظیم تک وہی پہنچتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو قابل غور نقطہ ہے، جس پہ ہم اسپیشل بطور خاص توجہ دینا چاہیں گے، جس نقطے کو فوکس کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنی زبان سے ادا ہونے والی باتیں درست انداز سے کرو گے، پختگی سے کرو گے، اس میں بے احتیاطی نہیں کرو گے، تو یہ تمہارے تمام اعمال کو سنوار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل کا اثر ہماری زندگی کے سارے اعمال پہ مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے زندگی کے جو رویے ہیں ان پہ مرتب ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کون سا عمل ہے جو قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تقویٰ تو ایک بڑا کمپریہنسو پیکیج ہے نا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، یعنی پورا ڈیوائن ڈسپلن جو ہے وہ تقویٰ ہے، کوئی چیز اس سے مائنس نہیں ہے، کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن آگے جس عمل کا پہلے ذکر کیا وقولوا قولا سدیدا، بات جو کرو پختہ کرو، اس میں کوئی ابہام، کوئی اخلاقی کمزوری، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، کوئی صداقت سے گری ہوئی، امانت سے گری ہوئی اس میں کوئی جہت، کوئی پہلو نہ ہو۔ جب اس طرح کی بات، اس انداز سے تم بات کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جو پورا زندگی کا اعمال کا نظام ہے وہ اعمال کا نظام سنورتا چلا جائے گا، سدھرتا چلا جائے گا۔ گویا یہ وہ عمل ہے جو عمل ایک بیج کی حیثیت رکھتا ہے ہماری زندگی کے اعمال کے کھیت کے اندر، ہماری زندگی کے اعمال کے باغ کے اندر، ہماری زندگی کے اعمال کے گلشن کے اندر جو چیز بیج کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ کہ ہم کیا رہے ہیں۔ اس سے بات قرآن مجید آگے بڑھا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ چیزیں آگے چلتی ہیں
تو اعمال کے اثرات اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید اچھے اعمال کو باقیات الصالحات بھی کہتا ہے. یعنی جو عمل ہے قرآن مجید کی روشنی میں ناظرین کرام جب ہم عمل کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو ہمہ گیر انداز سے اپنی روشنی یا اپنی تاریکی کو پھیلاتا ہے. یعنی ہر طرف اس کا اثر چلتا ہے. جس طرح ایک بلب روشن ہو تو ہم روشن بلب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روشنی دائیں طرف جا رہی ہے، بائیں طرف جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے، پیچھے، اوپر نیچے. یعنی بلب کا جلتے ہوئے روشن بلب کا، روشن چراغ کا دایاں بایاں اوپر نیچے نہیں ہوتا، اس کی روشنی ہر طرف برابر پھیل رہی ہوتی ہے. بالکل یہی صورتحال انسان کی شخصیت سے سرزد ہونے والے اعمال کی ہے. جب وہ عمل کوئی انجام دیتا ہے تو نیت سے لے کے اس عمل کی انجام دہی تک یہ پورے کا پورا جو فینامنا ہے یہ اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. پچھلی نشست میں بھی ہم نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کے حوالے سے ایک ذکر کیا تھا. یہاں میں پھر ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک ایسے شہر سے گزرتے ہیں جس شہر میں لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس نے سلوک سے لوگ نہیں پیش آئے. تو وہاں پر خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے تو انہوں نے اس دیوار کو بنا دیا. جب اس دیوار کو بنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک والا معاملہ نہیں کیا تو ان کے معاملات کو سنوارنے کی یہاں کیا ضرورت تھی، ہم کیوں تھکے، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. اب خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا اس جواب میں ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ عمل اپنی تاثیر کہاں سے کہاں تک رکھتا ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے یہ دیوار اس لیے بنا دی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا کچھ خزانہ، کچھ سرمایہ، کچھ توشہ حیات پڑا ہے جو ان کے والد نے ان کے لیے محفوظ کیا تھا. اور ان کا والد بہت نیک اعمال انجام دینے والی شخصیت تھی. کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا جو والد تھا وہ بہت صالح شخصیت تھی کہ حامل تھے. یعنی جو عمل صالح ہے، اچھا انجام دیا گیا عمل ہے، وہ نسلوں تک اپنا اثر مرتب کر رہا ہے. قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں اس کا اپنا ایک سرکل آف انفلوئنس ہے. وہ جو انفلوئنس اس عمل کا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، وہ امپیکٹ اس کا جو ریڈیس ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس عمل کو کتنے حسن نیت سے اور کتنے حسن انجام دہی سے مکمل کیا ہے. یعنی کوئی عمل جتنی صالحیت کے ساتھ انجام دیا جائے. اب اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں کہ اچھے اعمال کو قرآن مجید نے ہر جگہ عمل صالح کہا ہے. صالح کا اصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید سے اگر پوچھیں، اور خود عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے، صالح کا معنی ہے صحت مند. یعنی وہ عمل جو صحت مند ہو. عمل کی صحت کیا ہے؟ کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے دیے ڈسپلن اور ضابطے کے مطابق انجام دیا جا رہا ہو. اور اگر وہ عمل اس طرح انجام نہ دیا جا رہا ہو، اگر وہ عمل غیر صالح ہے تو وہ بیمار عمل ہے. تو بیمار کی تو کوئی جو ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، اس کا تو کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی. عمل جتنا صحت مند ہوگا اس کی اتنی ہی پائیداری ہوگی، اس کی اتنی ہی تاثیر ہوگی. اور یہ صالحیت کا جو پہلو ہے یا صالحیت کا جو پھیلاؤ ہے وہ نیت سے لے کے ظاہری عمل تک دونوں کو اپنے دائرے میں لے کے آتا ہے. تو جو خضر علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کے، یتیم بچوں کے والد نے جو اعمال اپنی زندگی میں انجام دیے وہ کیا اعمال تھے؟ وہ نیت کے لحاظ سے بھی اور انجام دہی کے لحاظ سے بھی صحت کے اس درجہ تک پہنچے ہوئے تھے کہ اس بستی سے گزرتے ہوئے اس والد کے اعمال نے خضر علیہ السلام کو پکڑ لیا، خضر علیہ السلام کو روک لیا، اور خضر علیہ السلام اس بستی سے آگے جا نہیں سکے جب تک انہوں نے اس شخص کے بچوں کے سرمایے کو محفوظ کرنے کے لیے اہتمام نہیں کر لیا. دیکھیں وہ پوری بستی تھی، پورا شہر تھا، اس میں اور بھی یتیم بچے ہوں گے، اور بھی کئی محروم لوگ ہوں گے، اور بھی کئی مساکین ہوں گے جن کی چیزیں ضائع ہو رہی ہوں گی، جن کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہوگا. تو خضر علیہ السلام ادھر ہی کیوں نہیں متوجہ ہوئے؟ صرف ان بچوں ہی کے سرمایے کو، ان ہی کے ترکے اور ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے اقدام کیوں کیا؟ ہزاروں نہیں ہو تو سینکڑوں بچے، تو بیسیوں بچے تو ہوں گے
کسی سوسائٹی میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ہی یتیم بچہ بیٹھا ہے، ایک ہی مسکین بچہ بیٹھا ہے، باقی سارے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہیں۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کتنے محروم لوگوں میں سے، کتنے یتیم لوگوں میں سے صرف ان 2 بچوں کی طرف خضر علیہ السلام متوجہ کیوں ہوئے؟ خضر علیہ السلام کو کس نے متوجہ کیا؟ ایک عمل نے متوجہ کیا، ایک شخص کے عمل نے متوجہ کیا، عمل صالح نے متوجہ کیا۔ تو اعمال کی تاثیر اس طرح سے مرتب ہوتی ہے۔ تو جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا جی، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا و کار ساز، یعنی بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ایسے نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے تربیت کا، اس کے پیچھے پیوریفیکیشن کا ایک بڑا لمبا عمل ہے، اور ہر مرحلے اور ہر جو سٹیپ ہے، ہر جو سٹیج ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک نتیجہ ہے، چاہے وہ اقوال کی سطح ہے، افعال و اعمال کی سطح ہے، وہ ساری سطحات کے نتائج ملتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی تاثیر پا لیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہے، جس سے گزرنے کے بعد ہی یہ جو علامہ اقبال کا بتایا ہوا وصف ہے، یہ وصف حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور بقا اس کے اندر ہے، یعنی ایسے اعمال کے اندر ہی بقا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ سورہ رعد کی آیت مبارکہ ہے کہ وَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اعمال تو بے شمار ہوتے ہیں، لوگ بے شمار اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، کچھ اعمال وقتی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی مثال بھی بیان کی ہے کہ ایسے اعمال بھی ہیں جن کی حیثیت یہ ہے جیسے پتھروں پہ پڑی ہوئی گرد۔ پتھروں پہ گرد جو ہوتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، پتھر پہ گرد پڑی، جیسے ہی بارش آئی وہ گرد دھل گئی اور پتھر کا پتھر ہی باقی رہ گیا۔ یہ وہ مٹی ہے، پتھر پہ پڑی ہوئی گرد، جس کے اندر آپ کوئی چیز اگا نہیں سکتے، جس سے کوئی توقع نفع کی نہیں کر سکتے، جیسے زرخیز زمین سے کی جاتی ہے۔ یعنی کچھ قرآن مجید کہتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی حیثیت صرف پتھر پہ پڑی ہوئی گرد کی سی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کو زوال آنا ہی نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَن يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسے اعمال جن کا نتیجہ خلق خدا کے لیے نفع ہو، اللہ رب العزت ایسے اعمال کو محفوظ رکھنے کی ضمانت خود دے دیتا ہے، کہ ان کو زمین میں اللہ پختہ کر دیتا ہے، ان کی پائیداری کا سامان فراہم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ یہ جو ہم اعمال کی بات کر رہے ہیں، ایسے اعمال درکار ہیں جن اعمال کے نتیجے میں سوسائٹی کے لیے نفع بخشی کا پہلو پیدا ہوتا، معاشرے کے افراد کے لیے گروتھ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے گروتھ کی اپرچونٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس انداز سے جب اعمال انجام دیے جائیں تو ان اعمال کے اندر ایک کنٹینیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو شخصیت کا اعمال کا پہلو ہے، اس پہلو کو یعنی وہ ہماری ایکٹیویٹی جو ہم ارادتاً انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو ہم ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص نیت کے تحت انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کو ان اصولوں کے تحت لانے کی ضرورت ہے کہ جن کے مطابق کبھی بھی کوئی ایسا گوشہ خالی نہ رہ جائے جہاں پہ خلق خدا کے لیے نفع بخشی کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہو۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک ہے جس کو کئی انداز سے کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ راویوں سے وہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی۔ یعنی ہم دیکھیں کہ کامن سینس تو یہی کہتی ہے نا، انسان کی عام عقل یہی کہتی ہے جب آپ خرچ کریں گے تو کم ہوگا، لیکن یہ ایک الگ ضابطہ ہے، یہ اخلاقیات کی ایک اور سطح ہے، اخلاقیات کی ایک اور جہت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ کی منشا کے تحت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کچھ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا پہ خرچ کیا جائے، صدقہ کیا جائے، تو اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہوا کہ اعمال کو انجام دینے کا کوئی ایسا پہلو بھی ہے، کوئی ایسی جہت بھی ہے، کوئی ایسا طریق بھی ہے جہاں انہی اعمال کے نتائج کچھ اور مرتب ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہماری عقل کے مطابق کچھ اور مرتب ہو رہے تھے۔ اعمال کے نتائج بدلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کو وہ نتائج جو ہیں، اعمال کے وہ نتائج فنائیت سے ابدیت کی طرف لے جاتے ہیں، فنا ہونے کے بجائے بقا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو انسان جس بقا کی آرزو کر رہا ہے،
جس ابدیت کی آرزو کر رہا ہے اس کائنات پر حکمرانی کی اور اس کائنات پہ غالب آنے کی، جو آرزو رکھتا ہے اپنے اندر بطور ایک مرد مومن بن کے، ایک مرد کامل بن کے، وہ آرزو پوری ہوتی ہے کچھ تقاضے پورے کرنے کے ذریعے سے، اور وہ تقاضے جو اعمال سے متعلق ہیں یہ ہیں، جن کے کچھ وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اس انداز سے انجام دے کہ وہ منشاء خداوند سے ہم آہنگ ہوں، اور وہ اعمال سوسائٹی کے اندر نفع بخشی، دوسروں کے لیے فائدہ رسانی، نفع رسانی کا باعث بننے والے اعمال ہوں۔ ایسے اعمال پہ بتدریج انسان کی شخصیت کو کائنات کے نظام کے اندر رہتے ہوئے عام نتائج سے اٹھا کے اسی کائنات کے اندر اس سطح پہ لے آتے ہیں جہاں اس کے لیے عام لوگوں سے ہٹ کے، عام نظام فطرت سے ہٹ کے، انہی اعمال کے نتیجے میں کچھ مختلف نتائج پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جن نتائج کے تحت وہ ایک مرد کامل کے طور پہ سامنے آتا ہے۔